تقوی کے بعد راستہ سب صاف ہے. جہاں تقوی پر لکوا ہے اس کی اصلاح کرا لیں. میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا، ہم اللہ والے بن جائیں گے. ہماری نظر سامنے پر ہوتی ہے کہ یہ اسباب یہ اسباب یہ اوپر چلی جائے نظر، کامیاب ہو جائیں گے. کیوں؟ کام اوپر سے بنتے ہیں. خوب رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے. اب سنیے، دل کو تھام کر. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بلخ کے وقت نہیں ہے، گھڑی دیکھ رہا ہوں، بلخ کی سلطنت لٹائی ہے. کتنے بڑے اللہ والے تھے جن کے لیے آسمان سے بریانی آتی تھی، جن کا نام قرآن پاک کی تفسیر میں اور مرقات شریف مشکات کی شرح میں آیا ہے. پیدل جا رہے تھے ایک حج پر، ایک آدمی انہیں ملا جو سوار تھا. اس نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حج کے لیے جا رہا ہوں. پھر اس شخص نے کہا آپ اتنا بڑا سفر اختیار کیا ہے، پیدل سفر فرما رہے ہیں، کوئی سواری بھی آپ کے پاس نہیں. حالانکہ سفر حج کے باب میں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں پر حج بیت اللہ لازم ہے، لیکن اس شخص پر جو استطاعت رکھتے ہوں. فقہا لکھتے ہیں کہ آنے جانے کی سواری کا انتظام ہو، گھر والوں کے لیے اتنے دنوں کا نان نفقہ دے سکے. اتنا طویل سفر ہے، آپ کے پاس کوئی سواری نہیں؟ آپ کے پاس سواری نہیں دیکھتا ہوں. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے پاس الحمدللہ بہت سی سواریاں ہیں. انہوں نے کہا میں تو کوئی سواری نہیں دیکھتا ہوں. فرمایا سنو میں بتاؤں اپنی سواری. میں جب سفر حج کے لیے نکلا ہوں، راستے میں مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو میں صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. جب نعمت پیش آتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو تسلیم و رضا کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. رنج و کیفیت ہوتی ہے غم کی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. نفس و شیطان مزاحمت کرتے ہیں اور اطاعت کی طرف طبیعت نہیں چلتی، مادیت سے طبیعت نہیں ہٹتی، تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. اگر گناہ ہو جاتا ہے تو استغفار کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. ماشاءاللہ. اب یہ ہم اپنے زندگی میں دیکھ لیں نا، یہ حالات پیش آتے ہیں نا، یہی ہم سمجھ لیں. جب طبیعت کا میلان کسی اور شے کی طرف ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہوں اور سبحان اللہ کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. غرض یہ کہ الحمدللہ میرے پاس مختلف سواریاں ہیں، حسب حال حسب موقع میں ان سواریوں کو اختیار کرتا ہوں. عارف تھے، دل جلے تھے، صاحب سلسلہ شیخ تھے، بہت بڑے شخص ہیں، مشائخ چشتیہ میں بھی آپ کا نام آتا ہے، غیر معمولی شخص ہیں. بادشاہت کو چھوڑ کر آپ نے ولایت اختیار کی. اس شخص کو بڑا تاثر ہوا، اس نے معذرت کی اور معافی چاہی کہ حضرت معاف کریں، صحیح معنوں میں آپ سوار ہیں، یہ سواری بھی آپ کے لیے ہے. اگر میری سواری کے پیر ٹوٹ جائیں تو میں بالکل نہتا اور بے بس ہو جاؤں گا، اور آپ کی سواریاں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی ٹوٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو وہ سواریاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کے لیے کوئی رکاوٹ. یہ میری زندگی اور ہم سب کی زندگی کا ہونا چاہیے. صبر، شکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑا سبق ہے اس میں. ایسا نہیں سنے کہ میں کانچ پر جاؤں گا پھر جب جاؤں گا تب کی یہ باتیں. نہیں، تب کی تو باتیں ہیں ہی. اب سنیے آپ، جب اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر دیتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے. اس سے بعد جو واقعہ بتاؤں گا نا، کہ ایک بڑھیا تھی سندھ میں کسی گاؤں میں، جس کے دل میں اللہ کے گھر کی زیارت اور حج کا شوق سمایا ہوا تھا. ایک روز بڑھیا بکریاں چرا رہی تھی. ادھر سے حج کو جانے والا ایک قافلہ گزر رہا تھا. وہ لوگ بیل گاڑیوں میں سوار تھے. بڑھیا کے پاس پیسے تھے ہی نہیں. بڑھیا نے بکریاں وہیں چھوڑ دی اور قافلے کے پیچھے پیدل حج کے ارادے سے چل پڑی. کچھ دور جانے کے بعد حاجیوں کو رحم آیا، اسے بیل گاڑی میں بٹھا دیا. بچت ہو گئی بھائی. اس طرح وہ حاجیوں کے ساتھ کراچی پہنچ گئی. کراچی تک تو وہ بغیر کسی خرچ کے آ گئی، لیکن اس سے آگے تو پانی کے جہاز کا سفر تھا جس میں ٹکٹ کے لیے بڑے خرچ کی ضرورت تھی. وہاں پر جو جہاز کے مالک تھا اس نے کہا میں الگ الگ ٹکٹ نہیں دوں گا، گروپ کو ٹکٹ دوں گا. تو 10 کا گروپ آئے اور چلے جائے. یہ لوگ تھے 9. یہ ہے سبحان اللہ. یہ دل خوش کر دیا آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہہ کے، بات بھی سمجھ گئے. یہ تھے 9. بڑھیا سے کہا چلو ہمارے ساتھ 10 پورے ہو جائیں. حاضر. اندھے کو کیا چاہیے؟
2 آنکھیں جناب، لیکن جہاز میں کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے رقم کی ضرورت تھی. وہاں یہ سامان پیدا ہوا کہ جہاز میں حجاج جو تھے بچوں میں بیماریاں شروع ہو گئیں. انہوں نے اس بڑی بی سے دم کرانا شروع کر دیا. یہ بڑی بی جس کو دم کرتی وہ اچھا ہو جاتا تھا. کسی نے روپیہ، کسی نے 2 روپیہ دے دیا. بھائی حضرت مجدد نے فرمایا تو 100 سال سے اوپر کی بات ہوگی نا. جدہ تک اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ حج کے سفر میں اونٹوں کا کرایہ دے سکیں. چنانچہ مکہ شریف پہنچ کر اس نے حج کیا. اب مدینہ شریف کیسے جائے بھائی؟ پیسہ تو ہے ہی نہیں. تو اس حاجیوں کے قافلے میں ایک رئیسہ بیگم صاحبہ جا رہی تھیں. ریاستیں ہوتی تھی نا، اس کے نواب جو تھے اس کی بیگم جا رہی تھی. تو ان کی ایک خاتون کا انتقال ہو گیا شریک سواری کا. اب وہ پریشان ہو گئی کہ خاتمہ کہاں سے ملے گی. بھائی پتہ کرو. تو کسی نے کہ ایک بڑھیا ہے، بڑی نیک اور عبادت گزار ہے، دیکھتے ہیں خدمت بھی کر رہی ہے. کہا بلاؤ کو آئے بھائی. بڑھیا آئی کہ ہمارے ساتھ مدینہ شریف چلو گی؟ کہا نہیں چلیں گے تو کدھر جائیں گے بھائی. اور پھر واپس بھی ہندوستان پہنچ گئی ماشاءاللہ انہی کے ساتھ. اب جو خاص واقعہ بتاتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے اس کے لیے شرط ہے طلب صادق کی اور دعائیں. اس بڑھیا میں سچی طلب تھی جس کی وجہ سے کام بن گیا. ایسی طلب پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. اسی وجہ سے اللہ والے اور مشائخ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. محبت پیدا ہو جائے تو پھر تمام گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ جو آخری بات بتا رہا ہوں، حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا مقبول حج. آپ حج کے لیے ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے. راستے میں کوفہ کے بازار میں نفلی حج کے لیے چلے. کوفہ کے بازار میں ضرورت یا سامان لینے گئے. ایک ویران جگہ پر مردار خچر پڑا تھا. ایک عورت اس کا گوشت کاٹ رہی تھی. حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے اس عورت کا پیچھا کیا. وہ عورت ایک بڑے مقام پر پہنچی جس میں 4 لڑکیاں تھیں جن کے چہروں سے غربت اور بھوک کے آثار دکھائی دے رہے تھے. عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا اس گوشت کو پکا لو، اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ مرنے والے ہیں، اس 2 لقمے تو کھا ہی لیں گے، حرام. وہ لڑکیاں گوشت پکانے لگیں اور ابھی کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میں نے آواز دی کہ اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھاؤ. پھر اس خاتون نے بتایا کہ ہم خاندان نبوت کے سید ہیں، ان لڑکیوں کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ترکہ ختم ہو چکا ہے. آج ہمارا 4 دن سے فاقہ تھا، اس لیے یہ مردار کھانا انتہائی اضطراری حالت میں جائز تھا. حضرت ربیع فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے رونا آ گیا. واپس آ کر میں نے اپنے بھائی سے کہا میرا ارادہ حج کا نہیں. میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں، سارا سامان اور نقد 600 درہم لیے. رقم سے گھر کے راشن کا سامان خریدا. کچھ رقم سامان میں چھپا دی اور اسے بڑھیا کے گھر پہنچا دیا. بڑھیا نے شکریہ ادا کی، دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے اور تمہیں حج کا ثواب عطا کرے. اس طرح باری باری سب بیٹیوں نے بھی دعائیں دیں. حج کا قافلہ روانہ ہو گیا. میں مجبوراً کوفہ میں ہی رہا حتیٰ کہ حجاج واپس آنے لگے. میں ان کے استقبال کے لیے گیا تاکہ ان کی دعائیں لے لوں. حاجی سے دعا کرانی چاہیے. حجاج میں سے ایک نے کہا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ آپ دعا کرا رہے ہو، آپ تو عرفات کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے. آپ نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی اور ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا. حتیٰ کہ میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ پہنچ گیا، انہوں نے بھی مجھ سے ایسی باتیں کی. حتیٰ کہ ایک نے کہا جب ہم روزہ مبارک کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس پر لکھا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ٹیکس تھوڑی ہے، نعوذ باللہ. یہ صدقات، بھائی بہنوں کی، محلے والوں کی فکر کرنا، مظلوم کو حق دلانا جائز طریقے سے. جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے، آپ سوچو کہ کوئی دنیاوی بادشاہ کو سے کوئی معاملہ کرے وہ بادشاہ اس کو محروم کرے گا کیا؟ وراثت نہیں دیتے، نعوذ باللہ.
میں نے تھیلی لی اور عشاء کے بعد نماز پڑھ کے اسی فکر میں مبتلا تھا کہ معاملہ کیا ہے. اسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربی آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے لیکن تو مانتا نہیں. بات یہ ہے کہ جب سے تم نے اس عورت پر صدقہ کیا جو میری اولاد کی سید تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت میں بھیج دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور دنیا میں تجھے 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا فرمائے. وہ تھیلی جو امانت ملی تھی 600 درہم سے زیادہ 600 دینار زیادہ ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہم سے معاملہ کیا وہ نفع پاتا رہے گا. ربی کہتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے تھیلی کھولی, دیکھا تو اس میں 600 دینار تھے. یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل حج کے اندر اور بھی ایسے بہت سے واقعات لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی فکر عطا فرمائے. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لیجیے. صاحب کہاں حج جو ہے وہ ملتوی ہو گیا, اگلے سال پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ اس وقت کرائے بڑھ چکے ہوں گے, اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے جو فارم بھر دیا آپ نے پیسے جمع کرا لیے, اب آپ کا حج کا ثواب تو شروع ہو گیا. اس بڑھیا کو پتا تھا میں اپنی بکریاں بھی وہیں پر چھوڑ دیں وہیں پر, اور بیل گاڑی کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے بڑھیا. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ لوگ حج پر جا رہے ہیں, میں بھی پیچھے چلی آ رہی ہوں. کہا اچھا بیٹھ جاؤں. کہاں سفر اور کہاں اس کو بٹھا دیا, اور جہاز میں گروپ میں. جیسے ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا مالدار, تو بوڑھے نے کہا, اب وہاں پر بوڑھے نے کہا کہ کہاں کا سفر ہے؟ کہا حج کا سفر ہے. اس زمانے میں پاسپورٹ اور یہ تھوڑی ہوتے تھے. کہا اچھا میرا بھی بہت دل چاہتا ہے. اب دیکھیے اکڑ. کہا تم جیسے کنگلے تھوڑی جاتے ہیں کوئی, نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے. خاموش ہو گیا بیچارہ, روتے روتے پہنچا کراچی کے بندرگاہ پر. اب وہاں پیسے تو جیب میں تھے نہیں, اتنا ٹکٹ اس زمانے میں 800 یا پتہ نہیں کتنا تھا. تو یہ بہت اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا. آخری جہاز تھا ایم وی شمس اور سفینہ عرب, سفینہ حجاج, یہ 3 جہاز تو مجھے یاد ہیں کیونکہ میرا بندرگاہ پر جانا ہوتا تھا کام سے. تو یہ 3 جہاز تو مجھے, وہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے پی ٹی سے جہازوں کی موومنٹ کی لسٹ ابھی بھی آتی ہے وہاں پر دفتر میں, اس میں لکھا ہوا تھا ایم وی شمس اب یہاں پہنچا ہے, اب اس تاریخ کو لگے گا اور اس تاریخ کو ڈپارچر ہوگا. تو وہ نام ابھی تک یاد میں, 1-2 جہاز اور بھی تھے. بہرحال تو ان دونوں جہاز کا نام مجھے نہیں معلوم اس وقت کون سی جہاز تھے, میں تو ایسے ہی بتا رہا ہوں. دونوں جہاز کے جو مالک تھے ان کا جھگڑا آپس میں ہو گیا. آخری فلائٹ تھی اور کہ بھائی ہم 700 میں لے جائیں گے, اس نے کہا ہم 600 میں لے جائیں گے. اس نے کہا آ جاؤ ادھر 400 میں لے جائیں گے, اس نے کہا آ جاؤ ادھر 300 میں لے جائیں گے, اور آ جاؤ ادھر 250 میں لے جائیں گے. اس نے کہا 250 روپے لے بھائی, میرا تو ٹکٹ دے دے بھائی. اور لوگوں نے کہا بھائی مر جاؤ گے تم لوگ, پاکٹ میں لوگوں کو لے جاؤ گے کہ اچھا 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 معافی چاہتے ہیں, 800 ٹکٹ ہے بھائی. ایک ہی ٹکٹ ملا ان کو ملا. اور پھر مینا میں ملاقات ہوئی, وہ گاؤں والا جو رئیس تھا اور ان کی, کہا تم یہاں کا کیوں؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا بلاتا کون ہے بھائی؟ اللہ بلاتے ہیں نا. اب کوئی کہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی اللہ مجھے نہیں بلاتے, نہیں بلانے کی بات ہی نہیں ہے. نیت کے حساب سے بلا ہوا ہے وہاں نیت ہے مجھے اللہ مجھے حج کرا دیں, عمرہ کرا دیں, چاہے ایک پیسہ بھی نہ ہو. نیت پر پہاڑ کے برابر صدقے کی نیت کرو اخلاص کے ساتھ, دیکھ لینا عمل نامے میں کیا لکھا ہوا ہے. اور جب انکار ہی کر دیا تو پھر بات ہی ختم ہے. جب انکار کر دیا تو بات ختم ہے نا, کہ ہو ہی نہیں سکتا تو ہوگا بھی نہیں. اللہ کو اللہ سمجھ کے مانگو, ہے نا. اے صاحب میں کیا حج پر جاؤں گا, ارے صاحب میرا کیا منہ ہے میں عمرے پر جاؤں, میرے پاس تو 3000 بھی نہیں. ایک صاحب 4 برس پہلے یا 3 برس پہلے بہت اچانک 1-2 بیان سنے تو رونا بند نہ ہو کہ میں کب حج پر جاؤں گا, میں اگر جمع بھی پیسے کروں تو کب تک کروں گا. انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت کی بات یاد رکھی, میں نے رونا شروع کر دیا. موٹر سائیکل چلا رہا تھا, سائٹ پر اسٹینڈ لگا کر رونا شروع کر دیا. بعد میں پھر دوبارہ گھر پہنچا, گھر بھی رو رہا ہے. صبح فجر کے بعد دروازے پر ایک صاحب آیا, کہا بھائی میرے دل میں آ رہا ہے آپ کو اور آپ کی بیوی کو حج پر بھیجوں, یہ پیسے لے لیں.
جناب ایک بوڑھے شخص تھے، حج کے لیے چلے پیدل. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پیدل چلے، کچھ اسباب نہیں تھے، اللہ آپ پہنچاتے ہیں. ان کو جو چارپائی بننا آتی تھی، چنے لیے پیدل سفر، گاؤں پہنچے کہ بھائی مجھے چارپائی بننے آتی ہے، چارپائی بنی، چنے لیے، ایک پیسہ بچا، چلتے چلتے وہاں پر جو ہے وہ پہنچ گئے پانی کے جہاز پر. بہت پرانی بات ہے، دیکھا تو پیسے اتنے ہیں ہی نہیں، آخری جہاز ہے. بس دل میں ہاتھ نہیں اٹھایا اس وقت، دلی سے اللہ سے رابطہ کر لیا، اے اللہ محروم نہ فرما، پیسوں سے کوئی حج نہیں کرتا، اللہ آپ کی عطا ہونی چاہیے. کیپٹن نے اعلان کیا کہ جی ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے، تو کوئی مزدوری کے لیے آئے تو جو ہم اس کو رکھ لیں گے وہ حج بھی کر لے گا. 8-10 لوگ کھڑے تھے، کہا ہم تو مزدوری نہیں کریں گے. اس بوڑھے نے کہا بتائیے کیا کام ہے. اب وہ چکرا گیا، کہا یہ بڑی بوری ہے نا گندم کی، اس کو اٹھاؤ تو پھر ہم تمہیں لے چلیں گے. اب وہ بڈھا اٹھائے گا بوری، یا اللہ، گندے پانی گندے خون سے طاقت تو آپ نے دی، اب وہ طاقت نہیں ہے، آپ دوبارہ دے سکتے ہیں. انتظار نہیں کیا، بسم اللہ کہہ کے بوری اٹھا دی. وہ کیپٹن کون تھا جہاز کا؟ انگریز کا تھا. وہ گھبرا گیا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے. کہ بابا اصل بات یہ کہ ہمیں بیت الخلا صاف کرانے ہیں حاجیوں کے. کہ وہ بھی کریں گے؟ کہ جی کہاں. دوسرے لوگوں سے کہا ہٹو، کون بیت الخلا صاف کرتا ہے بھائی. بابا کے پاس 2 جوڑے تھے، بیت الخلا صاف کرتا، نماز کا وقت آتا، نہا کر وہ جوڑا پہن کر نماز پڑھ کے پھر بیت الخلا صاف. رات کو پھر عشاء کے نماز پڑھ کر اور بیت الخلا صاف کیے، عشاء نماز پڑھی غسل کر کے، اس کے بعد تلاوت کرتا تھا. دوسرا دن تھا، انگریز آیا کہ یہ جو آپ کتاب پڑھتے ہو یہ اس کو آواز کم میں نہیں پڑھ سکتے آپ. کہ کیوں؟ کہ تم پڑھتے ہو ایسا لگتا ہے میرے دل پہ کوئی آرے چلا رہا ہے. یہ ہے کیا؟ کہ ہمارے رب کا خط ہے جو رب نے ہمارے نام پہ لکھا ہے، وہی کی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی. کہ مجھے دوبارہ سناؤ، میرے ہاتھ میں دو. کہ میں تو آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا یہ قرآن پاک. کہ کیوں؟ کہ اس کے لیے تو مسلمان ہونا اور پاک ہونا ہے. کہ مسلمان کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. کہ پڑھاؤ پھر. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور حج کیا جا کر. اس کے خواب میں تھا کہ میں حج کروں گا. آپ کو پتا ہے مکہ شریف مدینہ شریف کی انٹری پر لکھا ہے نان مسلم ناٹ الاؤڈ، غیر مسلم نہیں جا سکتا. یہ کیسے پہنچ گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے، اپنا خاص تعلق اللہ نصیب فرمائے.